ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی۔ السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، عبید الرحمان سلیمانی ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو عقیقے کا گوشت ہوتا ہے اس کو تقسیم کرنا چاہیے یا کھانا بنا کر دعوت کرنی چاہیے؟ اور لوگ جو ہیں زیادہ تر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں وغیرہ کو یاد کرتے ہیں، اس میں غریبوں کو شامل نہیں کرتے، کیا اس میں غریبوں کو شامل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، جب جانور ذبح ہو گیا تو اس کے بعد جس طرح پروگرام کے شروع میں یہ بیان ہوا کہ اصول یہی ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، اور ایک حصہ جو ہے اپنے لیے رکھ لیا جائے، ایک حصہ اپنے دوست احباب اور جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف بھیج دیا جائے، اور ایک حصہ جو ہے وہ غرباء کی طرف لٹایا جائے، تاکہ سب لوگ دیکھیں، غرباء کو اگر کسی بھی دعوت کے اندر شامل نہ کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بری دعوت کہا ہے۔ اس لیے 3 حصوں میں ہی اس کو تقسیم کیا جائے، اور آپ کچا کسی کو بیچنا چاہتے ہیں تو بھی بیچ سکتے ہیں، پکا کے غرباء کو، مساکین کو، اپنے دوست احباب کو کھلانا چاہتے ہیں تب بھی کھلا سکتے ہیں، صرف اس کا آپ نے بدل دنیا میں نہیں لینا، یعنی اس کو قیمتاً نہیں بیچنا۔ اس کے علاوہ آپ جس پر چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ کچا بھی تقسیم کر دیا جائے، پکا کے بھی کھلایا جائے، تاکہ تمام جو معاملات ہیں ان پر تھوڑا تھوڑا عمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایسا ایک سوال ہے مفتی صاحب کہ ایک فجر کی نماز اگر جماعت میں فرض سے شامل ہوں، سنتیں رہ جائیں، مطلب فرض نماز کے لیے آپ مسجد گئے ہیں تو نماز فرض ہو رہی ہے، اس سنتوں کا کیا ہے؟ سنتوں بارے میں، فرض کی سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے فجر کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کے اندر گیا ہے اور فجر کی نماز کھڑی ہو چکی ہے یا کوئی بھی نماز کھڑی ہو چکی ہے تو وہ نماز کے اندر شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب اس کی سنتیں رہ گئی ہیں، اور یہ جو سنتیں ہیں فجر کی، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو چیز ہے ان سب سے یہ بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یہ فجر کی سنتیں نہیں چھوڑیں، سفر کے اندر بھی نہیں چھوڑیں، حالانکہ سفر کے اندر آپ قصر کرتے تھے تو لیکن سفر کے اندر بھی آپ نے فجر کی سنتیں ادا کی ہیں۔ تو اب سنتیں رہ گئیں اس کی، تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ اب انتظار کرے اور جب سورج نکلے تو طلوع اس آفتاب وقت، کا۔ ہاں جی، طلوع آفتاب کے بعد پڑھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتا، کوئی مجبوری ہے، تو وہ جب فجر کی نماز ادا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا کروائی، اور سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص نے اٹھ کے پیچھے نماز شروع کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے سلام پھیرا تو پوچھا بھی تم نے کیا کیا؟ 2 نمازیں پڑھی ہیں فجر کی، یہ ہمارے ساتھ بھی تم نے پڑھی ہے، بعد میں کھڑے ہو کے پھر پڑھی ہے۔ تو اس نے بتلایا کہ جی میری فجر کی جو سنتیں تھیں پہلی وہ رہ گئی تھیں، تو میں انتظار نہیں کر سکتا اتنا، تو میں نے ابھی یہ سنتیں ادا ادا کر کر لی۔ لی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہ جانا، کسی عمل پر خاموش رہنا، یہ تقریری حدیث کا درجہ رکھتی ہے اور یہ سنت ہوتی ہے، یعنی یہ بھی اسی طرح حدیث ہے جس طرح باقی آپ کے اقوال یا افعال ہیں۔ تو اگر انسان اتنا انتظار نہیں کر لیکن سکتا، بعد از مجبور ہے، نماز فجر، فرض نماز کی ادائیگی کے بعد اگر آپ پہلے ادا نہیں کر پائے ہیں، مسجد میں گئے ہیں، آپ نے نماز پڑھی ہے اپنی جماعت کے ساتھ، تو آپ بعد از سلام یہ اپنی فرض کی سنتیں ادا کر ہیں سکتے انشاءاللہ، یہ سنت سے یہ ثابت ہے۔ ہیں۔ یہ صاحب یہ رسول ہو اللہ سکتا صلی ہے، اللہ اس علیہ میں کوئی وسلم مسئلہ کبھی یہ نہیں۔ عمل ٹھیک ہے۔ کیا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک خاتون کا ہے کہ ان کے شوہر کا، خاوند کا کام نہیں چل رہا، بے سکونی سی ہے گھر میں، بے اتفاقی سے، تو کوئی وظیفہ چاہ رہی ہیں، آپ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو تمہارے اوپر دکھ، تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے وہ حقیقت میں تمہارا اپنا جو کمایا ہوا ہے وہی اسی کا وبال تمہارے اوپر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور سبھی احباب جو ہیں ان کو نماز کی طرف جو ہے وہ پابند کریں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں سب کو نماز کی تلقین کریں۔ اپنے گھر کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ بعض دفعہ نجاست کی وجہ سے بھی گھر کے اندر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر کی پاکیزگی کا، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، اور ہر نماز کے بعد استغفار کی ایک تسبیح کو لازم قرار پکڑیں۔ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بتائے دیتا ہوں ہر اس شخص کے لیے کہ جس کے گھر میں بے برکتی ہے، جس کے گھر کے اندر کوئی بھی پریشانی ہے، اولاد کا مسئلہ ہے یا کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے حل کے لیے
نماز فجر کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا عزیزو یا اللہ، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا عزیز، تو یا عزیزو یا اللہ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد یا کریمو یا اللہ 100 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد یا جبارو یا اللہ 100 مرتبہ، مغرب کے بعد یا ستارو یا اللہ 100 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد یا غفارو یا اللہ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے استغفار کی، جس کو 5واں کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی تسبیح کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے جتنے بھی جمی مسائل ہیں، چاہے وہ اولاد کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ نوکری نہ ملنے کے حوالے سے ہوں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار جس کا مفہوم ہے کہ استغفار کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور گھر کے اندر خیر و برکت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ ایک عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی گھر کے اندر آئیں تو اپنی اولاد کو بھی یہ سکھائیں کہ 3 کام کرنے ہیں۔ ان 3 کام کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین بہت ساری آفات و بلیات سے بھی محفوظ فرمائے گا، اور انشاءاللہ العزیز رزق آسانی کے ساتھ میسر آئے گا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ جب بھی گھر میں آئیں سب سے پہلے بلند آواز سے السلام علیکم کہیں، دوسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، اور تیسرے نمبر پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ جب بھی گھر کے اندر داخل ہوں گے یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر خیر و برکت بھی ہوگی، اور اگر کوئی ملازمت کے اندر مسئلہ ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ یہ بھی ایک مرتبہ حل ہو پڑھا جائے۔ جا سکتا ہے سورہ اخلاص؟ بعض جگہ پہ لکھا ہوا ہے 1 مرتبہ بھی آپ 3 پڑھیں۔ مرتبہ 3 مرتبہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ چونکہ ایک قرآن کے پڑھنے کے برابر ثواب ہے، تو جب بھی گھر کے اندر داخل ہوں سورہ اخلاص کو جب بھی پڑھا جاتا ہے 3 مرتبہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں پھر ساتھ میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے، تو پھر پڑھ لیں، 3 اس میں مرتبہ کون سا حرج نہیں، ہے؟ میرا پوچھنے کا 3 مطلب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں دیکھیں نا، 1 مرتبہ پڑھ لیا۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کافی ہے، یا 3 مرتبہ 3 پابندی مرتبہ ہے؟ پڑھنا ہوگا۔ شرط ہے 3 مرتبہ۔ چلیں اجازت دے دیں، 1 مرتبہ پڑھ لے جو 1 مرتبہ دیکھیں پڑھ جی، میں سکتا تو ہے۔ جو دیکھیں کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں، میں وظائف کے بارے میں بھی عرض کر دوں، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر تعداد مختص ہوتی ہے، نہ تو اس سے کم کر سکتے ہیں نہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ ایسا ایک سوال ہے علامہ صاحب کہ سورہ فاتحہ، عباس صاحب نے ہمیں لکھا ہے کہ نماز کے بعد، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ دوسری اور تیسری رکعت کیسے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی یہ اصول ہے تلاوت کا، آداب تلاوت میں سے یہ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اور اگر تلاوت ہم سورت سے شروع کر رہے ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ ہے، یا سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم کوئی اور سورت ملا رہے ہیں تو سورت سے شروع کر رہے ہیں، جس طرح آج کل ہمارے ہاں چلتا ہے کہ سورۃ الاخلاص ملائی جاتی ہے، تو جب سورت سے تلاوت شروع کریں گے تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ساتھ لازم پڑھیں گے۔ تلاوت کے دوران سورت شروع ہو گئی ہے تو سورۃ التوبہ کے علاوہ باقی جو 113 اگر نماز میں پڑھ رہے ہیں، نماز شروع ہوئی ہے، آپ شروع میں ثنا پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ تلاوت کرتے ہیں، یہی عرض کرنے لگا کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو دوران تلاوت، یعنی آپ نے سورۃ الفاتحہ مکمل کر لی، اب دوران تلاوت نئی سورت شروع ہو گئی ہے، تو جب نئی سورت شروع کریں گے تو پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یہ، ہاں جی بالکل، کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ ہے، اور جب بھی ہم تلاوت کے دوران، یہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے علاوہ الگ ہو، یعنی الگ تلاوت کریں، تب بھی اصول یہی ہے کہ وہ جب بھی ہم سورت نئی شروع کریں گے سورۃ التوبہ کے علاوہ باقی جو صورتیں ہیں تو اس وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری اور تیسری رکعت جو ہے، دوسری تیسری رکعت کا بھی یہی اصول ہے کہ جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں گے، اور اسی طرح اگر تو ہم درمیان سے کہیں سے تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ نہیں بھی پڑھتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں تو اب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر سورت نہیں شروع کریں گے، جی جب بھی سورت نہیں شروع کریں گے تو اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، وہ چاہے پہلی رکعت ہو، چاہے دوسری رکعت ہو، چاہے جن سے بھی رکعت ہو، چوتھی رکعت کے اندر بھی۔ چوتھی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سورہ نہیں شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اگر فرض کر لیں کسی نے سورہ بقرہ کی کوئی آیت اس کے بعد شروع کر دی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، تو بسم اللہ پڑھنا لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے،
پھر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں بھی پڑھنا چاہتے تو پھر نئی بھی صورت شروع کریں گے تو بسم اللہ جب بھی پڑھنی نئی چاہیے۔ صورت شروع کریں گے تو بہت بسم بہت اللہ۔ شکریہ علامہ صاحب آپ کا، مصطفیٰ آپ کا، قاری صاحب آپ کا، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ مختلف حوالوں سے جو اہم معلومات ہیں قرآن و سنہ کی روشنی میں وہ آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کے لیے یہ تمام جو معلومات ہیں باعث ہدایت ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام